الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. حضرات، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ایک بات سنائی. کئی دفعہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے نبیوں کے، پرانی امتوں کے واقعات نبی علیہ السلام کو بتائے، وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، القاء کے ذریعے اللہ نے بتائے. تو اللہ کے بتانے سے نبی علیہ السلام وہ واقعات پھر اپنی امت کے صحابہ کو بتایا کرتے تھے. یہ بھی واقعہ ان واقعات میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا. واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، آپ نے صحابہ کو ایک بات سنائی. فرمایا، لوگو، تم سے پہلے پرانی امتوں میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے، اتنا نیک اور ایماندار شخص ایسا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر 1000 مہینہ اللہ کے رستے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے اس نے جہاد کیا. 1000 مہینہ دن کے وقت یہ جہاد کرتا تھا، رات کا وقت جب ہوتا تھا تو یہ رات کے وقت وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ساری رات اللہ کے سامنے قیام میں، عبادت میں گزارتا تھا. 1000 مہینہ دن کے وقت جہاد اور رات کے وقت اللہ کے سامنے قیام اس نے کیا. اتنے بھی نیک لوگ دنیا میں ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے یہ واقعہ سنا تو صحابہ ایک قسم کے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ 1000 مہینہ
رات کو قیام دن کو جہاد کرتا رہا، اے اللہ کے رسول ہماری امت کی تو عمریں تھوڑی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں جنت کے اندر مقامات کے درجات کے لحاظ سے وہ تو آگے گزر گئے۔ پھر اے اللہ کے رسول پرانی امتیں ان کی عمریں زیادہ تھیں، ہماری عمر تھوڑی ہے، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے پھر جنت کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کی یہ پریشانی ابھی تھی، نبی علیہ السلام نے ابھی بات سنائی تھی، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یہی صورت جو میں نے پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جبریل علیہ السلام یہ صورت لے کے آئے، اس صورت کے اندر اللہ نے یہ خاص بات کہی ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس رات قرآن مجید اتارا تھا نا، وہ رات ماہ رمضان کے اندر آتی ہے، لیلۃ القدر اس کو کہتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان کی وہ اس ایک رات اگر کوئی عبادت کر لے، پرانے تو 1000 مہینے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جہاد کرتے تھے، دن کے وقت رات کے وقت وہ قیام کرتے، دن کے وقت جہاد کرتے تھے۔ اے امت محمد، اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک رات ماہ رمضان کے اندر وہ رات کو عبادت کر لو تو 1000 مہینے کی عبادت سے اللہ زیادہ ثواب دے گا۔ اب یہ کتنا زیادہ ثواب دے گا؟ 10 گنا زیادہ ثواب دے گا، 100 گنا زیادہ دے گا، 1,00,000 گنا زیادہ دے گا، کروڑ گنا زیادہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہی بتائیں گے کہ میں نے کتنا زیادہ ثواب دینا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی تھی، آپ نے فرمایا یہ جو ماہ رمضان کے اندر ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس رات قرآن اترا تھا، یہ کیا ہے؟ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا ہر سال وہ رات آتی ہے، ایک رات، تو جو بندہ ساری زندگی اس رات کو ڈھونڈتا نہیں، فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا اس رات سے جو محروم رہ گیا، یاد رکھو اس دنیا میں سمجھو تمام قسم کی محرومیاں اس کی قسمت میں آ گئی۔ اللہ نے ایک رات دی ہے، وہ ایک رات بھی نہیں دے اللہ کے سامنے قیام کر سکتا، اللہ کے سامنے عبادت کر سکتا، تلاوت کر سکتا، دعا کر سکتا، استغفار کر سکتا، اللہ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا، ایک رات بھی نہیں۔ تو ایک رات بھی اگر نہیں کر سکتا تو یاد رکھے دنیا کا بدبخت ترین وہ انسان ہے کہ اللہ کی نعمت سے اس نے فائدہ نہیں اٹھا۔ یہ بات سن کے صحابہ جو تھے نا، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے اندر عبادت کرنے کا اتنا ثواب کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ صحابہ کے اندر تو ایک عجیب قسم کی کھلبلی مچ گئی کہ اچھا ماہ رمضان آلے پھر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ رات جو ہے نا، ہے تو ماہ رمضان کے اندر ہی ہے نا، ہم نے اس کو ڈھونڈ کے اللہ کی سامنے کھڑے ہو کے بیٹھ کے ذکر کر کے استغفار کر کے قیام کر کے توبہ کر کے قرآن پڑھ کے اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کر کے وہ حاصل کرنی ہے۔ کیسی حیرانگی کی بات ہے ہمارے لیے لوگوں، وہی رات آج بھی وہ رات آ رہی ہے، لیکن دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے۔ ماہ رمضان کی خاص کر کے سارا ماہ رمضان اور خاص کر کے ماہ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں ان کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی کپڑے بیچ رہا ہے، کوئی مردوں کے، کوئی عورتوں کے، کوئی سرخی پاؤڈر بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ عام طور پہ بندہ اگر کوئی 8 9 10 بجے دکان بند کر جاتا تھا، آج کل ساری رات ہی کھلی رہتی ہے۔ شیطان بڑا تو قید میں ہے، چھوٹے چھوٹے شیطانوں نے اس کو اللہ کے اس
انعام سے دور کرنے کے لیے ساری رات وہ پیسے کے چکر میں ہے کہ کما لو کما لو کما لو، اور رات ضائع ہو گئی اس کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس وقت شام ہوتی ہے، شام سے پہلے ساری دکانیں بند ہو جاتی، پتہ چلتا یہ مسلمان ہیں، اور اس کے بعد روزہ کھولنے کے بعد نماز پڑھتے، پھر دیکھتے پورا ماہ رمضان اللہ کے سامنے گزارتے، اور زندگی میں جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو مل کے ہی رہنا ہے لوگوں۔ یہ رات جو ہے جس کی قسمت سے چلی گئی، دنیا کا بدبخت ترین انسان بن گیا۔ وہ انسان کو تو چاہیے تھا جس وقت ماہ رمضان آتا ہے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی، اس کو چاہیے تھا کہ آگے پیچھے چلو، نماز کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے کہ نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ نماز چھوٹنے کا مطلب ہے غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، یہ بات نہیں میں کر رہا۔ نماز میں ویسے کوئی کمی ہو جاتی تھی، کبھی لیٹ پہنچتا تھا، کبھی کچھ، چاہیے تھا اس مہینے کے اندر اس کو چاہیے تھا اپنے آپ کو بالکل سیدھا کر لیتا، پہلی صف کے اندر یا پہلی تکبیر اولا کے ساتھ اس کو چاہیے تھا کہ نمازیں پڑھتا۔ اور اللہ نے موقع دیا، پتہ نہیں کب دنیا سے چلا جانا ہے، ہم جنت سے آئے تھے، ہم جنت میں واپس جائیں گے؟ یہ مسلمان کو یہ کیوں شوق نہیں ہے؟ اور اس کو چاہیے تھا کہ پہلے سے زیادہ نیکیاں کرتا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب ماہ رمضان آیا تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قیام لمبا لمبا کرنا شروع کر دی۔ مسلمان کو تو یہ چاہیے تھا کہ رات کے وقت، اور یقین کریے لوگوں، میں صحیح بات کہتا ہوں، یقین مانیے کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم ابھی تک ایک دن تراویح چکھ کے بھی نہیں دیکھی انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت کی انہیں ضرورت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں جانا انہوں نے پکا کر لیا کہ ہم نے جانا ہی نعوذ باللہ جہنم کے اندر ہے۔ یہ تو اللہ نے موقع دیا تھا، مسلمان کو چاہیے تھا کہ رات کو قیام کرتا، پھر مسلمان کو چاہیے تھا وہ قرآن مجید پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان قرآن مجید پڑھتا ہے نا تو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ وہ کئی بندے زیادہ بڈھے ہو گئے ہیں یا ان کو صحیح آتا نہیں، بیچارے آرام آرام سے پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب، ایسے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی دنیا کا سب سے بڑا قاری قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اٹک اٹک کے پڑھنے والا کوشش تو کرتا ہے، اس کو اللہ ایک حرف کے بدلے میں 20 نیکیاں دیتا، یعنی اس کو 20۔ اور قرآن مجید کے حرف کتنے ہیں؟ 3,63,760 حرف ہیں، تھوڑے سے تو حرف ہیں، اور اگر ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں تو اس کا مطلب ہے 32,37,600 نیکیاں تے او پئیاں نہیں نا اللہ دے فضل دے نال۔ اور ہمارے اللہ کے فضل سے کئی دوست بھائی ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو، جو اللہ کی مہربانی سے آج کل 4-5 قرآن وہ اللہ کے فضل سے مکمل کر بھی چکے ہیں، لیکن اللہ نے جن کو موقع دیا لوگوں آج سے شروع کر دو۔ چاہیے تھا قرآن مجید پڑھتے، پھر چاہیے تھا جو قرآن مجید پڑھنے والوں کو قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیتے کہ یہ اللہ نے کیا کہا ہے، یہ کیا ہوتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ہوتا کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قل یا ایھا الکافرون لا اقسم بھذا، یہ ہوتا کیا ہے؟ مسلمان کو چاہیے کہ یہ بھی جانے کہ یہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ مسلمان قرآن مجید کا ترجمہ بھی مسلمان کو چاہیے۔ اللہ کے فضل سے گھر گھر قرآن مجید کا ترجمے والے ملتے ہیں اور بازار سے ملتے ہیں، عام گھروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں میں افسوس سے بات کرنے لگا ہوں، یقین مانیے آج سے تقریباً کو 15-20 سال کی بات ہے، میں ایک گھر میں گیا، میں نے ان کو کہا ذرا قرآن دینا، وہ قرآن لے کے آئے، قرآن کے اوپر پنجابی میں کہتے ہیں چپا چپا مٹی اوپر پئی تھی ساری، وہ چاڑ چاڑ کے قرآن میں، جس وقت میں نے کھولا تو قرآن مجید کو کیڑا لگا ہوا تھا۔ اور اللہ کی کتاب کا یہ حال کر رہے ہو، اللہ نے تو بھیجا تھا تمہیں نیکیاں ملتی۔ اگر کوئی انسان اٹک اٹک کے قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر حرف کے بدلے میں اس کو 20 نیکیاں، اور اس کو ٹوٹل کتنی ہیں؟ اس کو 64 لاکھ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم عطا کرتا ہے اس کو۔
اس لیے مسلمان کو چاہیے تھا قرآن کوئی گل نہیں اٹک اٹک کے پڑھتا رہتا مسلمان کا کام تھا. اور مسلمان کا کام تھا یہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اس ماہ رمضان کے اندر اس کو چاہیے تھا کہ ہر جمعے کے دن اس کو چاہیے تھا کہ صلاۃ تسبیح پڑھتا. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا جو انسان زندگی میں ایک دفعہ آپ نے اپنے چاچا کو کہا تھا چاچا چاہیے تو تمہیں یہ ہے کہ یہ صلاۃ تسبیح ہر روز پڑھو, نہیں تو جمعے پڑھ لیا کرو, اور نہیں تو مہینے میں پڑھ لیا کرو, اور نہیں تو سال میں پڑھ, اور نہیں تو عمر میں ایک چاچا پڑھ ضرور لینا. اے لوگو اور زندگی میں یہ پڑھ لو, میں تمہیں کہتا ہوں رب کی قسم میں ترلا منت آپ کا کرتا ہوں کہ زندگی میں یہ صلاۃ تسبیح پڑھ لو. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے چچا کو کہا تھا کہ آپ یہ پڑھو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ چچا اگر تیرے گناہ سمندر کی جھگ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ سارے معاف کر دے گا. یہ نماز ایک دفعہ پڑھنے سے اے چچا اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں جتنے روئے زمین کے اوپر ریت کے ذرات ہیں, ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر گناہ ہو جائیں صلاۃ تسبیح پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا. یہ مسلمان کو تو چاہیے تھا, وقت ہے یہ. مسلمانوں نے ساری اپنی زندگی ضائع کر دی. جمعے بازار لگے ہوئے ہیں, بازار کھلے ہوئے ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, بچے کالج سکول آ جا رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ سکولوں اور کالجوں والوں نے مسلمانوں کو بچوں کو اس نیکی سے دور رکھا ہوا ہے, اور نہ ان کو قرآن مجید کا پتہ لگے نہ حدیث کا پتہ لگے. یہ بے ایمان ہو کے مر جائیں. ان کا تو پتہ نہیں کیا ان کا موٹو کیا ہے ان کا. یہ پھر چاہیے تھا مسلمان کو. اللہ نے یہ موقع دیا ہے ہر روز ہر مسلمان کو. اور لوگوں سن لو, ہر روز ہر مسلمان کو چاہیے تھے کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتا, یا اللہ مینوں معاف کر دے, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں, مجھے معاف کر دے. اللہ سے 100 مرتبہ تو استغفر اللہ کہتا. اور لوگوں اس کائنات میں ایک وہ بھی انسان تھا جو نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ تھا, اور جس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا تھا. ہر روز 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے. اور جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ ہر روز 100 مرتبہ استغفر اللہ. اور ہم اللہ معاف کرے گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں خیال ہی نہیں ہے. پھر ہمیں چاہیے تھا کہ کم از کم ہر روز لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہتے, لا الہ الا اللہ. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں, کوئی کرنے والا نہیں, کوئی اولاد دین والا نہیں, کوئی خیر دین والا نہیں, تیرے علاوہ کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں, اور تیرے علاوہ کوئی سجدے دے لائق ہی کوئی نہیں. یا اللہ ایک تیری ذات ہے جس نے کلی نے کائنات بنائی اور کلا ہی چلا رہا ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ. اور 100 مرتبہ یہ پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ جو خلوص کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ دل سے پڑھتا ہے, 7 زمینہ 7 آسمان ترکڑی کے ایک ترازو کے پلڑے میں 7 زمینہ 7 آسمان رکھ دیں, اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں, فرمایا لا الہ الا اللہ کا وزن 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے زیادہ ہوگا. کیا اور لوگوں محمد الرسول اللہ نے کیا کیا کچھ ہمیں بتا دی. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کم از کم چلو سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ ایک تیری ذات ہے جو پاک ہے کسی قسم کی, تیری ذات میں کوئی کمی نہیں. اور بندوں میں کمیاں ہوتی ہیں, بندے بچے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, کھانے کی پینے کی فلانی کی بیویوں کی بچوں کی کمی, بندوں انسان کو کمی ہے. یا اللہ تیری ذات میں کوئی کمی نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. یا اللہ تعریفوں کے لائق اصل میں تیری ذات ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی خیر ہے یہ تیری وجہ سے خیر نظر آتی ہے, تعریف تیری ہے. آپ نے فرمایا جو ہر روز 100 دفعہ کہتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سے اس کے گناہ بھی سمندر کی جھگ کے برابر کیوں نہ ہو اللہ سارے معاف کرے. اور یہ تو موقع تھا ایک. صحابہ کو جب پتہ چلا نا کہ وہ رات جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے,
صحابہ کہنے لگے چلے پھر ٹھیک ہے، ماہ رمضان آیا، چلیں اللہ کے رسول دنیا کے کام ہوندے رہیں گے۔ پہلے دن سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کافی سارے انہوں نے کہا پہلے دن سے ہم اعتکاف کرتے ہیں، کیونکہ اگے پیچھے بندہ کدی گیا کدی نہیں گیا، کدی کم پہ گیا، کدی ایویں کیا پتہ ہے ایک رات جو چلی جائے اور اسی رات میں لیلۃ القدر ہو۔ پھر سیدھی گل ہے ساری دنیا کے کام چھڈ کے لیلۃ القدر کی تلاش میں پورا مہینہ، اے اللہ کے رسول ہم پورا مہینہ شروع سے پہلے دن سے اعتکاف کرتے ہیں۔ حضرات یہ جو اعتکاف ہے یہ ذہن سے سن لیں، عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے یہ پتہ نہیں کوئی ایسی خاص چیز نہیں، رب کی قسم یہ اعتکاف بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں شہنشاہ کائنات کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کائنات میں مجھے سب سے زیادہ پیار جو ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ مومن کو پیار اللہ سے ہوتا ہے۔ میں اپنے اللہ سونے اللہ کے گھر میں آیا ہوں، اس کو پتہ چلے میں اپنے مالک اپنے سونے رب کے گھر میں آیا ہوں، یہ میرے رب کا گھر ہے، اس میں لوگ آتے ہیں کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدہ، ایک خالص اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، میرے رب کا گھر ہے، یہ اس کو سکھاتا ہے۔ پھر یہ جو ہے نا اعتکاف انسان کو پتہ کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے گھر میں جب آ گیا تو آ کے ایسے نہ سمجھو کیسے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ سمجھو لا، وہ کہتا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یا اللہ میں تیرے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کے آ کے بیٹھ گیا ہوں، یا اللہ تیرے گھر کے علاوہ کوئی خیر دینے والا نہیں، مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے آ کے تیرے گھر کی دہلیز کو پکڑ لیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ معاف کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں، یہ کہ تیری ذات ہے، میں آ گیا، میں معافی لے کے جانا ہے، میں آپ تیرے گھر دی دہلیز نو پھڑ لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کرنا، اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، انسان اپنے چھوٹے سے کمرے میں کلا ہوتا ہے، کلا اللہ سے باتیں کرتا ہے پیار کی۔ انسان کو جس سے پیار محبت ہوتا ہے نا، انسان یہی کہتا ہے ادھر آ کلے بہ کے گلاں کرنیاں نے، اور اللہ سے پیار ہو تو اللہ سے محبت کی باتیں کرو، اور رات کو کل اپنے دل کے دکھڑے سناؤ، میرے بادشاہ میں بندہ ہاں، تیرے ہی بندہ ہاں، تیرے گھر ہی آ گیا، میرے کو غلطیاں ہوندیاں نے، میں کی کراں، میں بھول جانا، میرے مالک تو مینوں معاف کر دے۔ اپنے دل کے یا اللہ میرا اے کام نہیں، یا اللہ میرے بچیاں دا اے مسئلہ ہے، بچیاں دا اے مسئلہ ہے، یا اللہ فلانا مسئلہ ہے، یا اللہ فلانا مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی بات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے انسان کو کلیاں۔ پھر یہ اعتکاف جو ہے اللہ کے گھر میں بیٹھنے والا جو بندہ ہے، یاد رکھیں اس کو اپنی ذات کی حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ آپ نے کئی بندوں کو سنا ہوگا، وہ پتہ ہی کیا کہتے ہیں، وہ میرے بغیر انہوں کا گھر نہیں چلتا، میں ایک دن گھر نہ بھوکے مر جانا، یہ فیکٹری نہ چلے فلانا۔ 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، سارے کام ہی صحیح چل رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ابا جی تو اچھا کام چلتا ہے پیا۔ ایویں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ اور یہ اعتکاف جو ہے یہ انسان کو یہ بھی سبق دیتا ہے، کیا کہتا ہے میرے 5-7 پتر نے، میریاں تیاں نے، میری لاڈلی بیوی ہے، وہ میرے بھرا نے، میریاں وہ کتنے گئے نے، کلا کمرے کے اندر ایک وقت آنا ہے، ایسے ہی سب نے کلا پھڑ کے قبر چ رکھ کے ٹر جانا ہے۔ یہ اعتکاف انسان کو قبر بھی یاد کراتا ہے۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ انسان کو یہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اکثر ہم ساری زندگی کوئی نہ گناہ کریے، سیاست دے اتنے گپاں مار مار کے جھوٹ، فلانا چور، فلانا بے ایمان، فلانا یہ، فلانا یہودی، فلانا عیسائی، فلانا کچھ نہ کچھ گناہ چپ کر کے بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ غیبت سے، یہ چغلی سے، بخیلی سے تو اللہ بچا کے رکھتا ہے نا، جھوٹ سے۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باجماعت نماز انسان پڑھتا ہے، اس کو عادت پڑتی ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی انسان 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اللہ اس کے دل کے اندر سے منافقت کو ختم کر دے گا۔ یہ انسان کو عادت پڑتی ہے باجماعت اول، اور پھر انسان کو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، کوئی درس سنتا ہے، کوئی واعظ سنتا ہے، کوئی مسائل پوچھتا ہے، کئی یہ پاکیزہ محفل کے اندر اس کو کئی قسم کی باتیں سننے کا، مسائل سننے کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر ایک فائدہ اعتکاف کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ مال میں ایک اونٹ کے قربانی کا ثواب لکھتا ہے۔ اور اعتکاف والے تو سب سے پہلے آئے ہوتے ہیں، اور رب کی قسم یہ تو فائدہ ہو گیا نا سب سے پہلے۔ یہ تو اگر 2 جمعے آ گئے تو دو اونٹنیاں، ایک جمعہ تو آنا ہی آنا ہے نا، ایک اونٹنی تے او پئی جے نا سامنے اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ دے قول کے مطابق۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کر دیا، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بس یہ جان نہیں دینا لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پہلے دن ہی نبی علیہ السلام اور صحابہ بیٹھ گئے۔ جب 10 دن گزرے تو جبریل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسے ہی اعتکاف چلو پھر 10 دن دا آگے شروع ہو گیا۔ پھر 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے تو جبریل پھر اے محمد الرسول اللہ وہ آگے ہے۔ فرمایا چلو پھر اسی بھی رات ہی لب کے چھڑنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہے نا پتہ چلتا، یعنی صحابہ کے دل میں بات کیا ہے، کیسا لبنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ ہماری نیندر ہی نہیں پوری ہوتی، ہمارے کام ہی نہیں پورے ہوتے، فیکٹری کے کام ہی نہیں پورے ہوتے، بازار کے کام ہی نہیں پورے ہوتے، بچیاں دے کپڑے ہی نہیں پورے، اور کیا کرنا ہے لوگوں، اور کیا کرنا ہے، اور کیا کرنا چاہتے ہو بتاؤ مجھے۔ یہ رات کون سی ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کسی قسم کی رات کے بارے میں یہ نہیں بات بتائی کہ یہ رات کون سی ہوتی ہے، صرف اتنی بات نبی علیہ السلام نے اللہ کے کہنے سے نبی علیہ السلام نے بتائی۔ کیا آپ نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے نا، یہ آخری جو ہے نا آخری عشرہ، اس کے اندر جب طاق راتیں ہیں نا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں، اور 5 راتوں کے اندر ہے یہ بس۔ لوگوں 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب، اور 5 راتیں ہم نہیں جاگ سکتے نا، اور 5 راتیں بھی نہیں جاگ سکتے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم اور چاہتے ہو بتاؤ مجھے۔ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ شد مزرہ آیا لیلہ ای قضا لہو، نبی علیہ السلام آخری عشرے میں پھر اتنی محنت کرتے کہ آپ نبی علیہ السلام کمر کس لیتے، رات کو زندہ رکھتے، اور گھر والوں کو اٹھاتے، اوے اٹھو گھر والے ہو، 5 راتاں نے، صرف 5 راتاں نے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ لوگوں اپنے بچوں کو اٹھاؤ، ان کو 5 راتیں نہ سونے دو، ان کو کہو کہ آؤ بھائی تھوڑی دیر، نہ پتہ کیا ہے، آؤ تھوڑی دیر یہ چیز کھاتے ہیں، اس کے بعد ایک سپارہ پڑھتے ہیں، آؤ پھر تھوڑی دیر بعد چائے پیتے ہیں، آؤ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ یہ کہتے ہیں، آؤ پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، آؤ پھر اس کے بعد کیا قیام کرتے ہیں 2 ایسے ہی دیکھتے 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 راتیں جو ہے نا گزر جائیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب لے جائیں۔ بچوں کو جگاؤ 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 لوگوں، یہ نہ کہ وہ ستا ہے تھکے ہے چھڑ دیو، ان کو جگاؤ، یہ نئے کام اپنی تیاں نو، اپنے پتراں نو، اپنی بیویاں نو، اپنی ماواں نو، اپنی بھیناں، اوے اٹھو میری بہن، اوے اٹھ آہیا لئی لگو فاطمہ اٹھ جاؤ۔ اپنی بیویوں کو محمد الرسول اللہ کہتے تھے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے یہ آپ بتانے آئے کہ یہ رات لیلۃ القدر کون سی ہے، اللہ نے کون سی بتائی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا،
غیب تو جاننے والا اللہ ہے. اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا, نبی علیہ السلام بتانے آئے, آپ باہر آئے نا تو آپ ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رات بتائی تھی, اللہ نے مجھے بلا دیا, وہ کون سی رات ہے؟ بس ایک بات یاد رہ گئی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ بات یہ یاد رہ گئی ہے کہ وہ جو رات بتائی تھی نا, اس رات کو جو میں نے دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے میں زمین کے اوپر کوئی چکڑ ہے تو میں اس میں سجدہ کر رہا ہوں, اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں اس میں. صحابہ کہتے ہیں اچھا, صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا 21ویں ماہ رمضان کی تھی. رات کو جب دیکھا تو کوئی بدلی نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں. نماز ہم نے شروع کی, نبی علیہ السلام نے جب پڑھانی, پیچھے ہم پڑھ رہے تھے, اچانک ہی کیا ہوا, نماز کے دوران ہی ایک بدلی آئی, اوپر سے پانی برسا, اور مسجد کی چھت جو تھی وہ کھجور کی, وہ پتے ہی پتے تھے, اور کیا تھا, تھوڑی بہت مٹی تھی, وہ چھت ٹپکنا شروع ہوئی. ٹپک کے وہ ساری جو تھی نا, اندر پانی جو تھا نا, ٹپک کے مسجد نبی کے اندر جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں وہ پانی نیچے آ گیا, اور نیچے جو تھا کوئی فرش نہیں تھا, وہ کچی مٹی تھی. کیا ہوا کہ وہ کچی مٹی جو تھی نا وہ تھوڑا تھوڑا چکڑ بن گیا, وہ ایسے گارا جس طرح ہوتا ہے نا وہ بن گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی فجر کی نماز پڑھائی. یہ نماز کے دوران ہی چونکہ ایسا ہوا تھا, آپ نے نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے, صحابہ کہتے ہیں جب سلام پھیر کے ہماری طرف چہرہ مبارک کیا نا, ہم نے دیکھا محمد الرسول اللہ کی پیشانی کو اور نک مبارک کے اوپر وہ کیچڑ لگا ہوا تھا. اور یہ ماہ رمضان کی 21 تاریخ تھی. جو آپ نے کہا تھا نا, مجھے بس یہ یاد رہ گیا کہ بس میں کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں, تو یہ 21 تاریخ تھی. ایک حدیث کے اندر سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے کہ وہ 23ویں تاریخ تھی. ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ آئے, آپ نے اپنے حجرے سے نکلے کہ صحابہ کو میں بتاؤں کہ اللہ نے مجھے بتا دیا کون سی رات ہے. نبی علیہ السلام بتانے آئے, اگے 2 صحابی آپس میں لڑ رہے سن. نبی علیہ السلام نے ان کو چھڑانا شروع کیا, او چھڈو یار, تو ادھر ہو, گل سن. جب دونوں الگ الگ ہو گئے تو نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے. فرمایا اللہ نے مجھے رات بتائی تھی کون سی, میں لڑائی چھڑاتے چھڑاتے نہ مجھے رات ہی بھول گئی ہے. اور شاید یہ بھی تمہارے لیے کوئی بہتر یہ ہو, تم آخری جو طاق رہتے ہیں نا ان کے اندر تلاش کرو. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن انیس, یہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے. یہ عبداللہ بن انیس یہ جنگل میں رہنے والے تھے. یہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ اللہ سے پوچھ کے نا, آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں, اللہ کو تو پتہ ہے نا وہ کون سی رات ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے بتانے سے بتایا کہ تم نا 23ویں کی رات کو آ جانا مسجد کے اندر. یہ جنگل کے رہنے والے تھے, یہ 23ویں کو آئے, سورج غروب ہونے سے پہلے, یعنی 22واں روزہ تھا نا, یہ روزہ انہوں نے آ کے مسجد کے اندر کھولا, اپنا جانور باہر باندھا, مغرب سے پہلے مسجد کے اندر آئے, مغرب کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی, رات کو قیام کیا, اور صبح فجر کی نماز محمد الرسول اللہ کے پیچھے پڑھ کے چپ کر کے کاٹ ٹر گئے, کیونکہ 23ویں کی رات کو لیلۃ القدر تھی. یعنی کئی دفعہ حدیث کے اندر یہ بھی ہوا ہے. یہ اللہ کے ہمارے یہاں ایک بات بنی ہوئی ہے 27ویں کو, رب کی قسم یہ 27ویں کی بات غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. لاکھ دفعہ, کروڑ دفعہ بھی کہوں یہ غلط ہے, یہ اپنے پاس سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. 27ویں کوئی نہیں, نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی 21ویں کو آ گئی, کبھی 23ویں کو آ گئی, ایسے کبھی ممکن ہے 27 کو بھی آ جائے, کبھی 25 کو آ جائے, کبھی 29 کو آ جائے, لیکن اس کو فکس نہیں کر سکتا کہ کوئی فلاں 27ویں کو. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا مولوی صاحب, اور آج 27ویں ہے لہٰذا دیگے پکاؤ, حلوے پکاؤ, کھاؤ پیو, ایشا کرو, سپیکر کھولو, ساری رات لوگوں کو تنگ کرو, یہ جی آج 27ویں ہے جی. یہ لیلۃ القدر کا یہ مقصد ہے کہ اس طرح انسانوں کو تنگ کیا جائے. لیلۃ القدر کا مقصد تو یہ ہے اللہ کے سامنے عبادت, عاجزی, اللہ سے معافیاں, اللہ سے توبہ, تلاوت قرآن مجید, قیام, ذکر کیا جائے, اس کا تو یہ مطلب ہے. لیکن وہ مولوی صاحب ہیں, انہوں نے ہر زندگی کے کام میں انہوں نے کیا, آج 27ویں ہے, حلوہ پکاؤ, دے گے 1 2 طرح کھا لیں گے راتی ذرا ٹکا کے.
اور کیسی گپا مار. بلکہ مجھے یاد آیا کہ ایک میں نے کتاب دیکھی ہے, وہ کتاب میں ایک مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا, یہ قرآن مجید کے اندر 3 دفعہ لفظ آتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک دفعہ, وما ادراک ما لیلۃ القدر 2, لیلۃ القدر پھر تیسری دفعہ. جی 3 باری لیلۃ القدر آیا ہے تو 3 باری اس کے حرف گنے نا تو یہ 27 حرف بنتے ہیں, لہٰذا 3 باری حرف آتا ہے تو یہ 27ویں ہے. چلو اے اللہ سے ڈرو, گپے نہ بناؤ. جب میرے نبی محمد رسول اللہ نے نہیں بتایا تو تم کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس رات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فرشتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ کے فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس رات کو زمین پہ اترتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے اکثر من عدد الحصا, اس روئے زمین کے اوپر جتنے کنکر ہیں کنکروں سے زیادہ فرشتے آسمان سے اترتے, کنکروں سے زیادہ فرشتے, کنکروں سے. اور اللہ تبارک ان کو اللہ تبارک من کل امر, اللہ ان کو دیتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے فلاں کرنا ہے, فلاں کون کو تباہ کرنا ہے, فلاں کے طرف یہ کرنا ہے, ادھر بارش کرنی ہے, ادھر یہ تمام معاملات جو ہیں اس رات اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے اندر تقسیم کر دیتا. اس کے علاوہ کئی فرشتے آتے ہیں وہ اور کام کے لیے. کیا آتے ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. کئی فرشتے اس لیے آتے ہیں, آسمان سے اترتے ہیں کہ صبح فجر کے وقت حافظ صاحب نے قرآن پڑھنا ہے, اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا ہے تو مومن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اترتے. اور مومنوں تہاڈی کیا شان ہے, اور تمہارا قرآن سننے آسمان سے آتے ہیں فرشتے. کیا بات. اور حدیث میں آتا ہے کئی دفعہ کئی فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں آسمان سے اترتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی بیٹھا, کوئی اللہ کا ذکر. یاد رکھیں یہ نماز اللہ کا ذکر ہی ہے تو اور کیا ہے. اقم الصلاۃ لذکری, اے موسیٰ علیہ السلام میرا ذکر کرنا ہے تو نماز پڑھا کر. کئی اللہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کئی قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کئی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت یہ ذکر کر رہے ہیں. کئی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اپنے اپنے خیموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کو باہر بیٹھا ہوا ہے رات کے وقت, کو اندر, کو گھروں میں عورتیں ہیں بیٹھی. اور یاد رکھیں رب کی قسم, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, عورت نے بھی اگر اعتکاف کرنا ہے تو مسجد کے اندر, گھر کے اندر اعتکاف ہوتا ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں. عورتیں بھی جو اپنے خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ ذکر کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. آسمان سے فرشتے آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے آ کے نا جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا, کہ کوئی سبحان اللہ, کوئی الحمدللہ, کوئی اللہ اکبر, کوئی تلاوت, کوئی ذکر, کوئی قیام, کوئی کچھ, کوئی معافی, کوئی استغفار کر, فرشتے آ کے اس جگہ کو اپنی رحمت کے بازوؤں کے ساتھ, اس کو پروں کے ساتھ اس کو ڈانپ لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر فرشتے اور آتے ہیں, اوے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اور بندہ کی کہہ رہا ہے استغفر اللہ, یا اللہ مینوں معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا, اللہ اکبر, یا اللہ کہ تیری ذات ہے اور ساری کائنات چھوٹی ہے تیرے سامنے. نبی پیغمبر بھی فرشتے جبریل بھی سجدہ کرتے ہیں, بڑا تو ہی ہے یا اللہ, بڑا تو ہی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ, یا اللہ ساری بھی قسم کی تعریفیں جو ہیں ان کے لائق تیری ذات ہے, ہر قسم کی تعریف اور خیر بنانے والا تو ہے. آسمان سے فرشتے نبی علیہ السلام نے اور آتے ہیں, اور اس کے اوپر اور اتنے فرشتے اس کے اوپر سن رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہمارے رب کے بارے میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ
اللہ تیرے علاوہ کوئی مالک مشکل کشا نہیں, کوئی سجدے کے لائق نہیں, کوئی تیاں پتر نہیں دے سکتا, کوئی پریشانیاں. وہ یہ کہہ رہا ہے. فرشتے آسمان سے اتنے اترتے ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے دے اتے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہو جاندے نے کہ ساڈے رب دی تعریفاں کردا جے پیا. جب یہ بندہ پھر چھوڑتا ہے نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے جاتے ہیں, اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا کر کے آئے ہیں. اللہ ان کو ویسے ہی پوچھتا ہے وَهُوَ عَالَمٌ, اللہ کو تو بہت پتہ ہے نا یہ کیا کر کے آئے ہیں کدھر. اللہ ان سے پوچھتا ہے کدھر گئے تھے؟ یا اللہ وہاں ایک جگہ گئے تھے, ایک بندہ تھا, کئی بندے تھے وہاں جو تھے نا, یسبحونک یحمدونک یہللونک. یا اللہ وہاں بندے تھے جو تیری تسبیحیں کر رہے تھے, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ. اچھا وہ کچھ منگتے سن؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے کہ ہاں یا اللہ. پھر اخیر دے اتنے کہنے لگے یا اللہ تعریفاں دے لائق تیری ذات ہے, سانو معاف کر دے. وہ کی منگتے سن؟ یا اللہ تیری جنت منگتے سن. اچھا وہ انہیں جنت ویکھی یہ منگتے نے پہ؟ نہیں تو جے ویکھ لین یا اللہ پھر تو بڑی ہی منگن نہ جنہوں نے پتہ لگ جائے کہ جنت ہے وے اگر دیکھ لیں. اور یا اللہ ایک اور بھی گل کہندے سن, یا اللہ سانو جہنم تو بچا لے, آمین. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بچا لے, ہمیں بھی, ساری دنیا کے اہل ایمان کو توحید کو بچا لے جہنم سے. اچھا معافیاں مانگتے سن جہنم دے بارے کہندے سن اللہ بچا لے. اور فرشتوں انہاں جہنم ویکھی ہے؟ یا اللہ نہیں ویکھی. تے جے اگر ویکھ لین یا اللہ پھر تے بڑیاں ہی معافیاں منگن, پھر تے سر سجدے دے وچ ہی رکھ دینا کہ یا اللہ ہم بچا لے, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے, یا اللہ کہتا ہے اچھا تم آئے ہو اور جاؤ, اور میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو مجھ سے مانگتے ہیں جنت, اور میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں جو مجھ سے مانگتے ہیں جنت, جاؤ میں نے ان کے نامہ مال میں جنت لکھ دی. یہ رات کے وقت ذکر کرنے والے لوگ اور فرشتوں, میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ جس سے پناہ مانگتے تھے نا یا اللہ جہنم بچا لے, اور جاؤ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. ان کو حدیث کے اندر ایک بڑا مزے والا واقعہ آتا ہے, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہیں کہ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جدھر ہم گئے تھے نا, جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت دی اور جہنم سے بچا لیا, یا اللہ ایک بندہ انما مرّا, یا اللہ انہاں دے بندیاں دے کولو ایک بندہ اونج ہی لنگدا سی پہ گھر جان واسطے کدھر کام جا رہا سی, ایویں ہی اندر آ کے نا مسجد دے اندر ایویں ہی آ گیا, ایویں ہی انما مرّا, ایویں ہی اندر آ گیا سی. او تے یا اللہ کوئی ذکر نہیں سی کرنا آیا. اللہ فرمایا یاد رکھو ہم القوم لا یشقی جلیسہم, اور جاؤ جدوں میں معاف کر دیتا ہے پاویں کولوں ننگے آئے انہوں بھی معاف کر دیو. یہ ماہ رمضان کے اندر یہ رات جو ہے, لوگوں اس رات کو کوشش کرو کہ بچوں کو بچیوں کو اٹھاؤ, ان کو کسی بہانے سے کوئی چیز کھلاؤ, کو پلاؤ, کسی نہ کسی طریقے سے, کبھی قرآن پڑھاؤ, کبھی ذکر کراؤ, کبھی توبہ کراؤ, کبھی استغفر اللہ کہو, کبھی آپس میں بیٹھ کے تھوڑا سا ریسٹ, اور پتہ بھی نہیں چلنا رات ہو گئی 5 راتاں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول, اگر مجھے محسوس ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے, لگتا ہے لیلۃ القدر ہے, آج بڑا ہوا میں سکون ہے, آج بڑا سکون نظر آ رہا ہے, لگتا ہے شاید لیلۃ القدر ہوئے, یا رسول اللہ پھر میں اس دن کی کراں؟ آپ نے بنایا عائشہ پھر تو یہی پڑھنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, یا اللہ تو معافی دین نو پسند بھی کرنا ہے, فاعف عنی, یا اللہ میں تیری بندی ہاں اس کو معاف کر دے, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اس کو معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معافی دینے والا نہیں. اور ساری رات ہی کوئی گل اپنے بچوں نو بھی کہو, اپنی بیوی نو بھی کہو, نمازاں پڑھن, کچھ قرآن پڑھ لین, کچھ ذکر کر لین, اس کو بعد باقی ساری رات پاویں 5 7 10 گھنٹے نے
ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇੰਨਕਾ ਅਫੂਵੁਨ ਕਰੀਮੁਨ ਤੁਹਿਬੁਲ ਅਫਵਾ ਫਾਫੁ ਅੰਨੀ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇੰਨਕਾ ਅਫੂਵੁਨ ਤੁਹਿਬੁਲ ਅਫਵਾ ਫਾਫੁ ਅੰਨੀ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇੰਨਕਾ ਅਫੂਵੁਨ तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी देने को पसंद करता है, अपने इस बंदे मस्कीन को भी माफ़ कर दे। इस रात के बारे में एक और बात, एक तो इस रात का पता नहीं, आखिरी ताक रातों में, आखिरी ताक रातों में पांच रातों में यही दुआ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। बल्कि मैं कहता होता हूँ, रब की कसम सारी ज़मीन आसमान की दुआएं इकट्ठी कर ली है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ बताई ऐसी दुआ नहीं हो सकती कोई। ये नबियों के सरदार ने बताई है, ये इमामुल अंबिया ने बताई है, ये इमाम कायनात ने बताई है, ये इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है, ये कायद आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई। सारी रात ही कोई पढ़ते रहो, कुछ नहीं आता। फ़र्ज़ नमाज पढ़ो, थोड़ी देर क़याम करो, थोड़ी देर कुरान पढ़ो, बस अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह तो माफ़ी देने वाला है, माफ़ी देने को पसंद करता है, अपने इस बंदे को भी परा माफ़ी कर दे। की अल्लाह की ये बंदे, या अल्लाह तो माफ़ कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से पता चलता है कि ये रात के बारे में हमारे कई मौलवियों ने एक और बड़ी बात मशहूर की हुई है। पता क्या जी, रात का एक ख़ास वक़्त होता है, बस उस ख़ास वक़्त जो दुआ मंगो ना वो कबूल हो जाती है। वो एवें इंज वक़्त आता एं टुट जाता है। आप यकीन मानिए कि ये मैं एवें नहीं कह रहा, रब की कसम मस्जिद में बैठा हूँ। हम छोटे छोटे थे, हमारे मौलवी साहब ये बताया करते थे, और पता नहीं लगना रात एवें होनी है, एवें चुप करके एक वक़्त आना कड़क करके टुट जाना, की करोगे। और फिर मौलवी साहब ने एक गप भी सुनानी करनी। हम कब्रस्तान रोड में रहते थे, वहाँ बड़ी एक मस्जिद है, मौलवी साहब गप्पें बड़ी सुनाया करते थे। मौलवी साहब गप सुनाने कहने लगे, एक बंदा सी, उन्हें ना और लकड़ी का हल हुंदा ना, हल चुके ना तो खड़ा हो गया, कहने लगा या अल्लाह इनू सोने का बना दे, सोने का बना दे, सोने का बना दे। थक गया, ये थक के ना फिर थले जमीन ते सुट के आंदा चल फिर लोहे का ही बना दे। ये जदों उन्हें कहा ना लोहे का बना दे, उदों लैलातुल कदर आ गई सी, वो लोहे का बन गया। वेखो, और गपस्तानों रब से नहीं डरने वाले जालिमों। कुरान मजीद तो ये क्या कहता है, कुरान कहता है सलामुन या हत्ता मतलइल फजर। ये फजर की अजान तक सारी रात ही लैलातुल कदर होती है। अब बताओ, अल्लाह का कुरान तो ये कहता है सारी रात होती है, और तुम कैसे गप्पें बनाते हो जी, एक वक़्त होता है, ख़ास होता है, ये होता है वो होता है, एवं अपने पास से गप्पें बनाते हो। लोगों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौका दिया है, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी, अपने बेटों को, तमाम को इन 5 रातों में कोशिश करो कि ये लैलातुल कदर है। और सीधी गल है, सानू नहीं पता किधर ने 5 रातां दे अंदर तो है ना, मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद रसूल। लिहाजा कुरान मजीद के ये लफ्ज़ सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर, सलामती है उनके लिए जो अल्लाह के सामने उस रात क़याम करते हैं, सलामती है उनके लिए जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, सलामती है उनके लिए जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, और सलामती है उनके लिए, और जहन्नम से सलामती है उनके लिए जो उस रात को जागता है। और जन्नत जो दारुस्सलाम है, दारुस्सलाम में उनके लिए दाखला है, सलाम है उनको। अल्लाह तबारक व तआला इस रात को ढूंढने की और पा लेने की हमें भी तौफीक अता फरमाए, हमारी किस्मत में भी करे। अल्लाह हमारी भी अगली पिछली गलतियाँ माफ़ करके अल्लाह दुनिया भी अच्छी बना दे, आखिरत अच्छी बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।